اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں حکم دریافت کرتے ہیں۔ قل فیہما اثم کبیر و منافع للناس، کہہ دو کہ ان میں نقصان بڑے ہیں اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں۔ ان دو چیزوں کے حکم کے بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، جن میں سر فہرست حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلے انہوں نے پوچھا تھا کہ یہ شراب کے بارے میں کوئی حکم اللہ سے کہیں کہ نازل ہو جائے، چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی شراب نہیں پی، یعنی اسلام لانے سے پہلے بھی یہ شراب کو ناپسند فرماتے تھے۔ جب اسلام لے آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شراب کے بارے میں کوئی اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ کوئی حکم نازل ہو۔ تو پہلی آیت یہ نازل ہوئی یسألون قل فیہما اثم کبیر، کہ کہہ دو کہ اس میں بڑے نقصان ہیں، لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں۔ تو نقصان تو سمجھ آتی ہے کہ نقصان کیا کیا ہے، انسان مدہوش ہو جاتا ہے، اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، پھر اس میں اپنی جان کا بھی نقصان ہوتا ہے، ظاہر صحت کے لیے بھی یہ، اور پھر بیچنا خریدنا فائدے، بہت سارے فائدے ہیں، بیچنا خریدنا اس میں بھی کے لیے نفع ہے، یعنی دونوں چیزوں کا ہے۔ میسر سے مراد جوا ہے اور شراب سے مراد ایک تو بیچنا خریدنا اس کا ہو گیا، اور میسر یعنی جوئے سے کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں، ذہنی طور پر نشو و نما بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ اس سے نقصان اس کا یہ ہے کہ انسان کا ذہن اسی طرف مائل ہو جاتا ہے، اس میں ذہن کے کو اذیت بھی پہنچتی ہے، اور جب اس کھیل میں جو بھی کھیل کھیل رہا ہے، اگر وہ آپ فزیکلی بھی بندہ مطلب کرکٹ کھیل رہا ہے، اس میں جوا لگا دیا، فزیکلی طور پہ بندہ ٹھیک رہتا ہے، تو یہ فائدہ تو ہے اس میں۔ اگر بندہ کرکٹ ہے یا کچھ اس طرح کا اور کوئی کھیل کھیل رہا ہے جس میں انسان اپنے بھاگ دوڑ کر رہا ہے، کوئی بھی فٹ بال ہو گیا یا اس طرح کے کبڈی وغیرہ ہوگی، اسی میں اگر جوا لگایا جائے تو وہ حرام ہے۔ اور جوئے میں پھر کچھ ایک تو وہ کھیلنے والے لگاتے ہیں، ایک دیکھنے والے بھی لگاتے ہیں، تو دونوں طرح کے یہ جوئے حرام ہیں، کوئی بھی چاہے وہ کھیلنے والا لگائے یا دیکھنے والا لگائے، جوا ہے وہ حرام ہے۔ تو یہ پہلا حکم نازل ہوا کہ قل فیہما اثم کبیر و منافع للناس، کہ اس میں بہت بڑے بڑے نقصان بھی ہیں اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں اس میں، یعنی وہی فروخت کرنا اور یہ وہ شراب کو فروخت کرنے والے اس میں وہ منافع کماتے ہیں، تو یہ ان کے لیے بظاہر ایک فائدہ ہے، لیکن آخرت کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نقصان۔ تو یہ پہلا حکم نازل ہوا شراب کے بارے میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی نہ ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ حکم نازل ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بلایا کہ آپ شراب کے بارے میں کہتے تھے تو یہ حکم نازل ہو گیا۔ حضرت عمر نے کہا کہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہو، لیکن واضح احکامات نہیں ہیں، اللہ سے کہیں کہ واضح احکام نازل فرمائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت بھیجی، اس میں بھی واضح احکامات نہیں تھے، واضح احکامات اس میں بھی نہیں تھے۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یعنی وہ کہہ دیا گیا کہ یہ شراب اور یہ جوا وغیرہ یہ چیزیں یہ شیطان کا عمل ہے، واضح احکامات نہیں تھے، حرام نہیں تھے۔ پھر حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آیت تو آ گئی لیکن اب بھی واضح نہیں ہے، اللہ سے کہیں کہ واضح حکم نازل کریں اس کے بارے میں، یعنی ان کی چاہت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ حرام قرار دے دیں۔ پھر تیسری آیت آتی ہے، پھر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ نہیں، اب بھی واضح نہیں ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے کہیں کہ واضح حکم نازل کریں۔ پھر چوتھی آیت آئی اور اس کے آخر میں آیا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، یہ انتہا ہے، بس اس کو رک جاؤ، اس سے آگے نہیں جانا آپ نے، یعنی اس کو پینا نہیں، حرام ہو۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ حدیث میں ذکر ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا انتہائینا، ہم رک گئے، خوشی کے ہمارے انہوں نے نعرے بلند کیے کہ انتہائینا۔ جو گلاسوں میں جنہوں نے آدھا گلاس بھی پیے ہوا تھا، اس کے الفاظ اس طرح ہیں کہ ابھی پی رہے تھے، جن کے کان میں آواز پڑتی گئی کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اس سے بچو۔ تو حضرت حضور علیہ والسلام نے جیسے یہ حکم سنایا تو سارے صحابہ نے وہ شراب گرا دی، جس کے منہ میں گھونٹ تھا، جو اندر چلا گیا وہ تو چلا گیا، لیکن وہ منہ والا بھی، یعنی اتنا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ۔ اور ایک آیت وہ بھی نازل ہوئی تھی نا، یہ 2-3 آیتیں تو میں نے آپ کو سنائی شاید۔ ایک آیت رہا کہ بلا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، یعنی یہ بھی واضح آیت نہیں تھی، اے ایمان والو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ۔
تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ چاہت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے فیصلہ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ، مگر اس کے نقصان فائدوں سے کہیں زیادہ ہے، یعنی شراب کے نقصان یا اس جوئے کے نقصان، فائدے کچھ تھوڑے بہت ہیں ضرور لیکن اس سے نقصان بہت زیادہ ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، پھر یہ بھی آپ سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کون سا مال خرچ کریں، یعنی اللہ کی راہ میں کون سا مال خرچ کیا جائے، وہ کیسا ہو؟ قُلِ الْعَفْوُ، کہہ دو کہ جو ضرورت سے زیادہ ہو، یعنی جو آپ کے پاس مال ہے اس میں سے جو آپ کی ضرورت پوری ہو اس سے جو زائد مال ہے وہ اللہ کے راستے میں آپ خرچ کر دو۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے احکامات کو کھول کھول کر بیان فرماتے ہیں، یعنی ایک تو بالکل مختصر قُلِ الْعَفْوُ، اتنا سا لفظ کیا کہ پورا مسئلہ بیان کر دیا کہ جو مال تمہارے پاس زائد ہو اس میں سے جتنا چاہو تم خرچ کرو، اور پھر خرچ کرنے کے بارے میں کہ خرچ سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے اوپر خرچ کرو، اپنی ذات کے اوپر خرچ کرو، پھر اس کے بعد اپنی بیوی کے اوپر خرچ کرو، پھر اس کے بعد اپنے بچوں کے اوپر خرچ کرو، پھر فرمایا قرابت داروں کے اوپر خرچ کرو۔ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بہترین خرچ کا یہ طریقہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے اوپر خرچ کیا جائے، کہ اتنا بھی نہیں کہ اپنے وہ بچا کے دوسروں کے لیے خرچ کیا جاتا رہے یا بچایا جائے، کہ اپنے اوپر کچھ خرچ ہی نہیں کرتا، نہ اپنے کھانے پینے کا، چلو یار یہ بھی بچا لو یہ بھی بچا لو۔ اس طرح اکثر ہوتا ہے کہ جو بندہ گھر کا ذمہ دار ہوتا ہے وہ اپنے اوپر کم ہی خرچ کرتا ہے، وہ بس لگا رہتا ہے بچوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، ٹھیک ہے، لیکن اپنے اوپر بھی کچھ نہ کچھ خرچ کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا بیوی کے اوپر، اس کے بعد بچوں کے اوپر، پھر والدین کے اوپر، پھر قرابت داروں کے اوپر۔ پھر دنیا والآخرہ، یعنی دنیا اور آخرت کی باتوں میں غور کرو۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور تم سے یتیموں کے بارے میں بھی دریافت کیا جاتا ہے، یعنی یتیموں کے مال کے بارے میں بھی دریافت کیا جاتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ ہم کیسا معاملہ کریں ان کے مال۔ قُلْ إِصْلَاحُ لَهُمْ خَيْرٌ، کہہ دو کہ ان کی حالت کی اصلاح بہت اچھا کام ہے، یعنی یہ سوال ہوتے تھے کہ یتیموں کو جو مال ہے ان کے ساتھ ہم کیا کریں، تو فرمایا کہ ان کی جو حالت ہے یتیموں کی ان کی اصلاح کی جائے، یعنی جو یتیم ہیں چھوٹے بچے ہیں ان کے مال کا خیال رکھا جائے اور اس طریقے سے ان کو خرچ کیا جائے کہ ان کا مال ضائع نہ ہو، ان کے اوپر بھی خرچ کیا جائے اور بچا کر رکھا جائے تاکہ وہ بلوغت کی عمر کو پہنچیں تو ان کے پاس کچھ نہ کچھ ان کا سرمایہ ہو جس سے وہ آگے اپنا کاروبار کر سکیں یا اپنی زندگی وہ آسانی سے گزار سکیں، ان کا مال ضائع ہونے سے بچاؤ، کسی اچھی جگہ پہ لگاؤ ان کا مال۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، ان سے مل جل کر رہنا یعنی خرچ اکٹھا رکھنا، یعنی اگر وہ یتیم تمہارے قرابت دار ہیں، تمہارے قریبی ہیں، تمہارے بھائی کا بچہ ہے یا تمہارے چچا زاد ہے یا کچھ بھی اس طرح قریبی رشتہ ہے، ان کے ساتھ آپ مل جل کر رہتے ہیں اور ہنڈیاں اکٹھی پکاتے ہیں، تو اگر اس میں آپ کی یہ نیت ہے کہ ہم مل جل کر اس لیے رہتے ہیں کہ تاکہ اس کا کچھ بچ جائے، مال خرچ کم ہو، خرچ بچ جائے، اس طریقے سے رہنا وہ آپ کے لیے ٹھیک ہے، آپ رہ سکتے ہیں، یعنی اکٹھے آپ رہ سکتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ وہ جو یتیم ہے اس کا حصہ یعنی اس کو اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں اور اس کے مال میں سے کچھ اپنے ہنڈیا کھانے پکانے کا یا دیگر جتنے بھی گھر کے اخراجات ہیں ان میں سے کچھ مال آپ رکھ سکتے ہیں، مطلب وہ مال خرچ کر سکتے ہیں آپ اکٹھا، کچھ آپ کر لیں کچھ اس کا مال اکٹھا خرچ کر سکتے ہیں، لیکن اس میں نیت یہ ہو کہ تاکہ اس یتیم کا مال بچ جائے، اس کا مال ضائع نہ ہو، کم سے کم اس کا خرچہ ہو، ہم اپنا خرچہ زیادہ کریں۔ اور اس میں اگر وہ یتیم کا جو وارث ہے جس نے ساتھ رکھا ہے اگر وہ بہت زیادہ غریب ہے تو وہ اپنے اوپر بھی تھوڑا بہت یعنی کھانے پینے میں سے کچھ وہ یتیم کے مال سے لے سکتا ہے، اس کی اجازت ہے۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، وہ تمہارے بھائی ہیں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ خرابی کرنے والا کون ہے اور اصلاح کرنے والا کون ہے، یعنی یہ یتیم کو ساتھ رکھتا ہے یہ کس لیے رکھ رہا ہے، اس کی نیت کیا ہے؟ نیت یہ تو نہیں ہے کہ کہیں اس کا مال کھانے کا یا اس کے مال کو ضائع کرنے کی نیت تو نہیں ہے۔ اگر نیت اس کے مال کو ضائع کرنے کی ہے یا اس میں کوئی خرابی پیدا کرنے تو اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے المفسد من المصلح کہ مفسد کون ہے اور مصلح کون ہے، یعنی اصلاح کرنے والا کون ہے اور فساد کرنے والا، مال ضائع کرنے والا کون ہے، مال بچانے والا کون ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو تم کو تکلیف میں ڈال دیتا،
مطلب یہ ہے کہ اس یتیموں کے مال کے بارے میں اللہ اگر چاہتا تو تمہیں تکلیف میں ڈال دیتا. مطلب یہ تھا کہ یہ جو آسانیاں پیدا کی ہیں کہ اس یتیم کو آپ ساتھ رکھ رہے ہو، یتیم کو ساتھ رکھ سکتے ہو، اس یتیم کے آپ اس کا مال خرچ کر سکتے ہو، تو اس میں اللہ تعالیٰ چاہتا تمہیں مشکل میں ڈال سکتا تھا. اللہ تعالیٰ یعنی یہ کہہ سکتا ہے تمہارے لیے سختی کر دیتا کہ یتیم کے مال کو ہاتھ نہ لگانا، خبردار یتیم کے مال کی طرف دیکھنا بھی نہ. مطلب اللہ تعالیٰ یہ بھی کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسانی پیدا کی ہے کہ اس کے ساتھ اکٹھا رہ سکتے ہو. ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے. ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن، اور اے مومنو مشرک عورتوں سے جب تک ایمان نہ لائیں نکاح نہ کرنا. یہ جتنی بھی مشرکہ عورتیں ہیں ان سے نکاح کی مانعت ہے. اپنے عورت یعنی ان کے مرد کو بھی آپ نہیں دے سکتے اور ان کی عورت لے بھی نہیں سکتے، جتنی بھی مشرکہ ہیں. اس میں اہل کتاب جو ہیں ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خصوصی طور پر، اور دوسری آیت بھی ہے 5 پارے کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دی ہے کہ ان کے ساتھ آپ نکاح کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ان مشرکین کی حالت یعنی اہل کتاب کی حالت دوسرے مشرکوں کی جیسی نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی اللہ رب العزت کو مانتے ہیں. اب بھی یہ ظاہرہ اللہ رب العزت کو تو مانتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، جس وجہ سے یہ دار اسلام میں نہیں ہے. لیکن ان کے ساتھ آپ کو نکاح کرنے کی اجازت ہے. ولا امۃ مؤمنۃ خیر من مشرکۃ ولو اعجبتکم، لیکن وہ آگے بیان کر رہے ہیں کہ بہتر تمہارے لیے کیا ہے کہ وہ عورت مسلمان ہو جس سے آپ نکاح کرو، کیونکہ مشرک عورت خواہ تم کو کیسی ہی بلی لگے، یعنی مشرک عورت جو ہے وہ جتنی ہی اچھی تمہیں لگے، ہر لحاظ سے تمہیں اگر اچھی لگتی ہے، پھر بھی وہ غلام لونڈی سے بہتر نہیں ہے. اس سے بہتر ایک غلام لونڈی ہے. یعنی جو غلام لونڈی پہلے زمانے میں لونڈیاں رکھی جاتی تھی، مطلب وہ غلام عورتیں، ان سے بھی مطلب معاشرت وغیرہ سب کچھ جائز ہوتی تھی نکاح کے بغیر بھی. جو عورتیں غلام ہو کے آ جاتی تھی جنگوں وغیرہ میں، غزوات میں، ان کو پھر وہ لونڈیاں بنا لیتے تھے، وہ اس وقت جائز تھی. پھر ایک وقت کے بعد پھر اللہ رب العزت نے ان کو بھی حرام قرار دے دیا. آج کل تو بغیر نکاح کے کوئی بھی نہیں جائز، نکاح ضروری ہے اس میں. ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا، اور اس طرح مشرک مرد جب تک ایمان نہ لائیں مومن عورتوں کو ان کی زوجیت میں نہ دینا. مطلب مومن عورتوں کا یہ تو کبھی بھی نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ نکاح کرنا ہے. یہ اس وجہ سے کہ ظاہر ہے ایک مومن عورت ہے، مسلمان ہے، اگر وہ کسی کافر کے ساتھ نکاح کرے گی تو وہ دار اسلام سے ظاہر ہے وہ جاتی ہے، پھر اس کی پوری نسل وہ خراب ہوتی ہے، یعنی وہ کافر ہو جاتے ہیں، مسلمان نہیں رہتے آگے. وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، کیونکہ مشرک مرد سے خواہ وہ تم کو کیسا ہی بھلا لگے مومن غلام بہتر ہے. اولئک یدعون الی النار، یہ مشرک لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے ہیں. آگے وجہ خود ہی اللہ تعالیٰ نے واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ، اور اللہ رب العزت تو جنت کی طرف بلاتے ہیں اور بخشش کی طرف بلاتے ہیں. وَيُبَيِّنُ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اور اپنے حکم لوگوں سے وَيُبَيِّنُ آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون، اور اپنے حکم لوگوں سے کھول کھول کر اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. اچھا، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 4 چیزوں کو دیکھ کر ہر بندہ جو ہے وہ نکاح کرتا ہے. پہلا وہ دیکھتا ہے عورت کی خوبصورتی کو، دوسرا وہ دیکھتا ہے اس کے مال کو، تیسرا وہ دیکھتا ہے اس کے حسب نسب کو، اور چوتھا وہ دیکھتا ہے اس کے ایمان کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے لیے یہ چوتھا بہتر ہے کہ تم ٹٹولو ایمان کو، دینداری کو دیکھو کہ دین اس میں کتنا ہے. اور اس کا فائدہ سب سے بڑا، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر اس چوتھی چیز کو دیکھتے ہیں نا، دین کا فائدہ، تو ایک فائدہ تو یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ اگر مرد دیندار ہے نا، مرد، تو صرف اس کی اولاد دیندار ہو سکتی ہے، صرف اس کی اولاد دیندار ہو سکتی ہے، ہونا یہ شرط نہیں ہے. مرد اگر دیندار ہے اس کی اولاد دیندار ہو سکتی ہے، یہ شرط نہیں ہے کہ اس کی اولاد دیندار ہو. لیکن اگر عورت دیندار ہے، عورت کے اندر دین ہے، تو نسلیں پھر دیندار ہوتی ہیں. عورت کا دیندار ہونا یہ بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اولاد جو پرورش پاتی ہے، جو سیکھتی ہے، وہ ماں سے سیکھتی ہے. اگر عورت دیندار ہو نا
معاشرے کے اندر بہت سارے بگاڑ ہیں جو ختم ہو جاتے ہیں۔ عورت اگر بے دین ہے تو بہت سارے فساد پھر پیدا ہوتے ہیں، پھر لڑائیاں جھگڑے۔ سب سے بنیادی جو وجہ ہوتی ہے لڑائیوں جھگڑوں کی وہ یہ ہوتی ہے کہ عورت کو حقوق نہیں پتہ ہوتے، دین کا پتہ نہیں ہوتا۔ ظاہر دین کا پتہ نہیں ہوگا، دین جو حقوق بتا رہا ہے مرد کے، شوہر کے، خامند کے جو حقوق دین بتا رہا ہے، اور کوئی بھی مذہب دنیا کے اندر نہیں بتا رہا۔ بلکہ آج کل تو آپ نے دیکھا ہے یہ 8 مارچ کو جو ہوتا ہے وہ پھر پلے کارڈ اٹھا کے، وہ اسی وجہ سے کہ دین سے دوری ہے، وہ سمجھتی نہیں کہ یہ مرد کی اہمیت کتنی ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت غلام ہے، حالانکہ عورت غلام نہیں ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے ایک اصول رکھا ہے کہ جو مرد ہیں یہ عورتوں پر حاوی ہیں، مردوں کو اللہ نے طاقتور بنایا ہے، اور مرد ہی ایک جو عورت کی حفاظت کر سکتا ہے۔ یہ تو بھیڑیے ہیں، جیسے ایک سمندر میں مچھلیوں کے آگے کسی نے کوئی دانہ ڈالا تو یعنی گوشت وغیرہ جو بھی ان کو کانٹے کے ساتھ لگا کر، تو ایک بڑی عمر کی مچھلی تھی، اس نے سمجھانا شروع کر دیا کہ یہ دانہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے، اس سے اچھا یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ تم بھوکے رہ لو، یہ شکاری ہے، شکاری تمہیں پکڑ کے لے جائے گا اور پھر تمہاری حالت دیکھ لینا پھر کیا ہوگی، وہ تو تمہیں بوٹیاں بوٹیاں کر کے کھا جائیں گے۔ وہ کہنے لگی ماڈرن زمانے کی ہم مچھلیاں ہیں، اس کو کیا پتہ ہے یہ بوڑھی عورت ہے کہ اب یہ گوشت آ رہا، ہم گوشت کھانے جا رہے ہیں، یہاں تو سارے وہی دانے پرانے پھٹے، یا کوئی مچھلی مار گئی وہ کھا لی، یا کوئی اس طرح کی۔ اب اس مچھلی کی بات اس وجہ سے ٹھیک تھی، جو بڑی مچھلی تھی وہ کہہ رہی تھی کہ اپنے جھنڈ سے الگ نہ ہونا، اپنے ساتھ رہنا، اور جہاں یہ دانہ پانی تمہیں نظر آئے ان سے دور رہنا، یہ شکاری ہوتے ہیں۔ لیکن وہ ان کی بات نہ مان کے وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کے اندر چلی جاتی ہیں، ہم جاتے ہیں باہر آزادی ہوگی، پتہ نہیں کیا کیا ہوگی، وہ ساری چیزیں جب وہ باہر آتی ہیں تو کڑائی میں پھر ان کا کیا حشر ہوتا ہے وہ تو ہم سب دیکھتے ہیں۔ اسی طرح ان عورتوں کو صرف ایک دکھلایا جاتا ہے آزادی کے نام سے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر ہم جہاں چاہیں منہ مار لیں، جس کے ساتھ چاہیں۔ آپ دیکھیں نا یورپ کے اندر ہمارے ایک یہاں بزرگ تھے، وہ چلے گئے ہیں، میں نام نہیں لیتا، تو وہ بتا رہے تھے انہوں نے کہ باہر کسی ملک میں اس ملک کا بھی نام نہیں لیتا، شاید آپ سمجھ جائیں کہ وہ بندہ ہو، انہوں نے باہر کسی ملک میں شادی کی، 4 بچے تھے، نہیں سوری 2 بچے تھے ان کے، تو انہوں نے خود مجھے بتایا کہ ہم بازار میں جا رہے تھے اور بازار میں اس نے میرے سامنے دوسرے مرد کا ہاتھ پکڑا، مجھے چھوڑ کے وہ چلی گئی۔ میرے 2 بچے تھے، اب بھی میرے 2 بچے وہاں پہ، ان کے مطلب 2 بچے اب بھی وہاں پہ، مطلب وہ یہی چاہتے ہیں کہ عورت کی کوئی عزت۔ بظاہر وہ نعرہ کیا دیتے ہیں کہ عورت کی وہ جی آزادی کا نعرہ، جی خاوند کو جی اپنا کھانا خود گرم کر لو، یا اپنا موزہ خود، وہ پتہ نہیں کیا کیا وہ سلوگن انہوں نے بنائے ہوتے ہیں۔ تو ایک عورت کی آزادی کی بات اصل میں یہ ہے کہ عورت ننگی ہو کے سامنے آ جائے اور ہم اپنی ہوس پوری کر لیں، بس یہ ان کی چاہت، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، عورت سے کچھ غرض نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا ہمارے ہاں والدین کو، خاص کر والدہ کو کتنی عزت دی جاتی ہے، والدہ کو کتنی عزت دی جاتی ہے۔ اب آپ وہاں چلے جائیں باہر کے ملکوں میں تو والدہ وہ اولڈ ہوم میں لے جاؤ، جی ان کو وہاں پھینک کے آ جاؤ، وہاں ان کا وہ سارا سروکار، 18 سال کا بچہ ہے وہ جو چاہے مرضی کرے، عورت جو چاہے مرضی کرے، وہاں تو یہی آزادی ہے، یہی ہے، عورت جو چاہے اپنی مرضی سے نہ کرتی ہے، والد کچھ بھی نہیں۔ اب ایک مومن مرد ہے تو اس کی غرض تو یہ گوارا نہیں کرتی کہ میری عورت اس طرح کرے، یہ کس سے بات کرے، یہ کچھ، وہ تو کبھی یہ شرک یعنی اس کو برداشت نہیں کرتا۔ لیکن ان لوگوں کا جو ہے صرف اور صرف یہی چاہت ہوتی ہے عورت ننگی ہو کے ہمارے سامنے آ جائے اور ہم اپنی حوث پوری کر لیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو جب عورت کے پاس دین ہوگا تو وہ سمجھے گی، حقوق سمجھے گی کہ میرے شوہر کو مجازی خدا کہا گیا ہے، میرے خامد کو مجازی کہا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں ایک عورت کو حکم دیتا کہ اپنے خامد کو سجدہ کرو، میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے خامد کے آگے سجدہ کرو، یہ نہیں کہا کہ میں اپنی امتیوں کو کہتا میرے آگے سجدہ کرو۔ یعنی اتنا بڑا رتبہ دیا ایک خاوند کو ایک بیوی کے سامنے، اور پھر بیوی کے حقوق اسلام بیان کرتا ہے سارے کے سارے، اس کو نان نفقہ دیا جائے، اس کے سارے حقوق پورے کی جائیں، اس کی عزت کی حفاظت کی جائے، گھر کی باتوں کو باہر نہ بیان کیا جائے، یہ سارے کے سارے حقوق دین اسلام بیان کرتا ہے۔ لیکن عورت کو جب پتہ ہوں گے یہ حقوق، اس کو دین کا پتہ ہوگا، تو پھر معاشرے کے اندر بہت سارے ایسے بگاڑ ہیں جو خود بخود ختم ہو جائیں۔
آپ دیکھیں طلاق کی شرح جو ہے نا پاکستان کے اندر وہ بڑھتی جا رہی ہے، لیکن پاکستان کے اندر کیا پوری دنیا کے اندر اگر کوئی عالمہ حافظہ اس طرح کے جو عورتیں ہوتی ہیں جو دین کو سمجھتی ہیں، وہ اگر کسی بھی گھر میں عالم کے گھر میں نہ بھی ہوں، کسی کے گھر میں ہیں، کبھی میں نے اپنی زندگی میں نے نہیں سنا. مسئلے مسائل تو ہمارے پاس آتے رہتے ہیں، طلاق کے مسئلے، اس کو طلاق ہوگی، اس کو طلاق ہوگی، اس کا آپ کیا کریں، مطلب اس طرح کے مسئلے مسائل ڈھیر سارے آتے رہتے ہیں، لیکن میں نے کبھی نہیں سنا کہ کوئی دیندار لڑکی ہو اور اس کے کہیں گھر میں ایسا ہو. تو یہ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ وہ عورت مرد کے حقوق جان رہی ہوتی ہے کہ مرد کے کیا کیا حقوق ہیں. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے شوہر کے سامنے اونچا نہیں بولنا، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے شوہر کے عزت کا خیال رکھنا ہے، اس کے غیر موجودگی میں اس کے مال کا میں نے خیال رکھنا ہے، اس کے بچوں کا میں نے خیال رکھنا ہے، اچھی تربیت کرنی ہے. اس کو ساری باتوں کا پتہ ہوتا ہے. پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ گھر میں تلاوت کرتی ہے، قرآن مجید پڑھتی ہے، یا اس طرح کے جب وہ چیزیں گھر میں کرتی ہے، ذکر و اذکار کرتی ہے، تو گھر میں برکت ہوتی ہے، خیر و برکت ہوتی ہے گھر میں، جادو جنات سے حفاظت رہتی ہے. اس کو سارا پتہ ہوتا ہے. اگر عورت دیندار ہو، اگر دیندار نہیں ہوگی تو پھر فساد پیدا ہوگی. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح میں ان تینوں چیزوں کو چھوڑ دو، حسب و نسب کو بھی چھوڑ دو، آپ مال و دولت کو بھی چھوڑ دو، خوبصورتی کو بھی چھوڑ دو. اگر عورت دیندار ہے اس سے آپ نکاح